بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 19 ستمبر ہے، منگل کا دن، سن 2023۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ صبح کا وقت ہے، خوبصورت صبح، گڈ مارننگ، صبح خیر، السلام علیکم ایوری بڈی۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں، خوش و خرم ہیں؟ اللہ آپ کو ہمیشہ تندرست و توانا اور خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین۔ جی ناظرین، صبح کے پروگرام میں ہمارا پہلا اور مین سیگمنٹ ہوا کرتا ہے ہندوستان کی تاریخ، اور ہم ہندوستان کی تاریخ کو کنگالتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، ڈسکس کرتے ہوئے پہنچے ہوئے ہیں 19ویں صدی کے وسط میں، درمیان میں، اور بات ہو رہی ہے 1856 سے 1858 کے درمیان میں، جہاں ان 2 سالوں میں 1857 کا وہ واقعہ پیش آیا۔ یہ تو آپ کو میں پچھلی قسط میں بتا چکا ہوں کہ یہ کون سا گورنر جنرل تھا جس کے دور میں یہ ہوا۔ یہ تھے جی لارڈ کیننگ، یہ 14واں گورنر جنرل تھا جو تاج برطانیہ کی طرف سے ہندوستان پر حکومت کرنے کے لیے آیا 1856 سے 1858 تک۔ یہ نوٹ فرما لیں، دوبارہ سے دیکھ لیں، کل بھی میں نے آپ کو لکھ کے دکھایا۔ یہ نام تھا 14واں گورنر، یہ آخری گورنر جنرل بھی یہی تھا۔ اس کے بعد اس کے عہدے کا نام بدل دیا گیا تھا، کب، کیوں، کیسے اور کس نے بدلا، یہ انشاءاللہ العزیز اگلی قسط میں بتاؤں گا۔ لیکن اس کے اختیارات میں اضافہ کر کے اس کو وائس رائے کا نام دے دیا گیا، اور یہی آدمی تھا جو پہلا وائس رائے بنا ہندوستان کا۔ جو ملکہ وکٹوریہ تھی، جو انگلینڈ کی بادشاہ تھی، اس کا نام تھا اس وقت 1858 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت تھی ملکہ وکٹوریہ۔ اچھا، اس نے اس پوسٹ کا نام بدل کر پہلا کام تو یہ کیا کہ ہندوستان کی حکومت کو براہ راست اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اور دوسرا گورنر جنرل کے اختیارات کو بڑھا کر اس کا نام، اس پوسٹ کا نام وائس رائے رکھ دیا گیا، اور پہلا وائس رائے بھی یہی بندہ لارڈ کیننگ ہی مقرر ہوا تھا۔ وہ وقت آنے پر اگلی قسط میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج میں نے بقیہ حالات بتانے ہیں جنگ آزادی کے۔ اچھا، 1857 میں ہونے والا یہ جھگڑا، یہ جنگ، یہ خون ریزی، یہ خانہ جنگی، جو ہندوستان کے حامی اور خیر خواہ ہیں وہ اس جنگ کو جنگ آزادی کہتے ہیں، اور جو انگریز کے خیر خواہ اور حامی ہیں وہ اسے غدر یا بغاوت کا نام دیتے ہیں۔ کچھ بھی کہہ لیں آپ، اسے فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے، کچھ بھی کہیں، لیکن ہوا تھا، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہوئی تھی، یہ گھٹنا گھٹی تھی، یہ تو طے ہے، آپ اسے کچھ بھی کہہ لیں۔ اب ہوا کیا تھا کہ میرٹھ سے شروع ہونے والا، میرٹھ کیونکہ دلی کے قریب ترین شہر تھا، وہاں سے جوالا مکھی پھٹا، آتش فشاں کا خطرناک دھماکہ ہوا، یعنی بغاوت کا آغاز ہوا، غدر کا، جنگ آزادی کا۔ بات پھر وہی کہ مختلف مورخین نے، تاریخ دانوں نے اسے مختلف نام دیے ہیں اس جنگ کو۔ کسی نے جنگ آزادی کہا، کسی نے بغاوت کہا، کسی نے غدر کا نام دیا۔ یہ بھی آپ کے ہاتھوں میں فیصلہ، جو مرضی کہہ لیں اسے، لیکن میں آپ کو ریالٹیز بتاؤں گا، جو مرضی نام دے لیں۔ خیر، ہوا کہ جی میرٹھ کیونکہ دلی کے قریب تھا، اور یہاں پر جنگجوؤں کا یا باغیوں کا، اب برا بھی مان سکتے ہیں باغی کہنے سے، انہیں آزادی کے متوالے کہہ لیں، جو ہندوستانی تھے، جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ ہم نے انگریز کو ہندوستان سے باہر نکال کر اس کا کلا کما کر کے اس کا نشان بھی صاف کر کے سانس لینا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، بیٹھنا نہیں ہے، ہمارے اوپر آرام حرام ہے جب تک ہم ان کو زیرو نہیں کر دیتے ہندوستان میں، انگریز کو۔ یہ تھا جی اوپینین، یہ تھا گول، یہ تھا ٹارگٹ۔ میرٹھ دلی کے قریب ایک بہت بڑا شہر ہے اور تھا، یہاں سے شروع ہوا یہ کام، کیونکہ یہ دلی کے قریب تھا۔ انہوں نے وہاں پر موجود تمام انگریزوں کو، ان کے بیویوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، سب کا قتل عام کیا، اور ان کا صفایا کرنے کے بعد
اچھا آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرٹھ میں انگریز کر کیا رہے تھے؟ پچھلی قسطیں اگر آپ نے دیکھی ہوں تو پورے ہندوستان میں تقریباً سبھی ممالک میں، سبھی ریاستوں میں انگریز فوج موجود تھی، اور ان کا مقصد تھا وہاں موجودگی کا امن و امان کی صورتحال کو دیکھنا، یعنی وہاں پہ لڑائی جھگڑے سے بچے رہنا تاکہ ملک، ہندوستان کے مختلف ریاستیں، مختلف ملک آپس میں جنگ نہ لڑیں اور کسی بھی ملک میں اندرونی یا بیرونی خلفشار پیدا نہ ہو۔ یہ سیکیورٹی فورس تھی جو ہر شہروں، ہر ملک میں تھی انگریز کی، اور ان کے متحد کام کرنے والے اکثر و بیشتر ہندوستانی تھے۔ اب ان ہندوستانیوں نے اپنے ہی افسروں پر فائر کھول دیا، ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ اس کے وہم و گمان اور تصور میں بھی نہیں تھا انگریز کے، اس لیے کہ وہ اپنی اس فوج پر، اپنے ان فوجیوں پر، ہندوستانیوں پر بے حد اور بھرپور اعتماد اور یقین رکھتے تھے، بھروسہ کرتے تھے کہ یہ تو ہمارے اوپر جان نچھاور کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر بہت ساری خطرناک، انتہائی خطرناک جنگیں لڑی ہیں اور کئی مہمات کو سر کیا۔ اب یہ بالکل ہی خلاف توقع بات تھی کہ وہی سپاہی، وہی فوجیوں نے، انہی فوجیوں نے انگریز ہی کے دیے ہوئے جدید ہتھیاروں کے ساتھ ان کے بیوی بچوں تک کو معاف نہ کیا، ان کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا۔ میرٹھ سے نکلنے کے بعد، میرٹھ کو صاف کرنے کے بعد، میرٹھ میں انگریزوں کا صفایا کرنے کے بعد یہ دلی کی طرف بڑھ گئے۔ کون؟ آزادی کے متوالے کہہ لیں، باغی کہہ لیں، یا کچھ بھی، جنگجو کہہ لیں، ہندوستانی جو مسلح تھے لوگ۔ دلی کیونکہ ہیڈ کوارٹر تھا انگریز کا، یہ 14واں گورنر جنرل وہیں پہ بیٹھا کرتا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنا ایک دفتر، ہیڈ آفس شملہ میں بھی بنا رکھا تھا، وہاں پہ بھی یہ بیٹھک ہوا کرتی تھی ان کی۔ لیکن ابھی بھی بہت سارے آفیسرز اور انگریز فوج کی بہت بڑی تعداد موجود تھی دلی میں، اس لیے یہ دلی کی طرف بڑھے۔ اب ہوا کیا، انگریز فوج تو بٹی ہوئی تھی پورے ہندوستان میں، اور ہندوستان کو چھوٹی سی ریاست نہیں تھی، چھوٹا سا ملک نہیں تھا، اب بھی بہت بڑا ہے۔ نقشے پر اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں سے ایک ہندوستان ہے، گو کہ اس میں سے پاکستان اور بنگلہ دیش علیحدہ ہو چکے، لیکن اب بھی اس کا رقبہ بہت زیادہ ہے۔ چائنا کے بعد یہ ملک ہے جس کے پاس بہت سارا رقبہ ہے۔ خیر، میرٹھ کی طرف جب انہوں نے رخ کیا تو ان کے ساتھ دوسری کچھ فورسز بھی آ گئیں، مطلب جنگجوؤں کو ایک کمک مل گئی۔ کہاں سے؟ لکھنؤ سے اور مدراس سے۔ اب کیونکہ پنجاب جو تھا وہ نیا فتح کیا تھا انگریز نے، ایک تو وجہ یہ بنی کہ بہت ساری فوج ابھی پنجاب میں تعینات تھی، لیکن سونے پر سہاگا یہ ہوا ناظرین کہ کیونکہ پنجاب جو تھا یہ سکھوں کا گہوارہ تھا، اور سکھ قوم بڑے بہادر اور لڑاکا جنگجو ہوا کرتے تھے، یہ انگریزوں کو پتا تھا۔ تو امتیاز کیا ہوا، ان کی خوش قسمتی کیا انگریزوں کی کہ سکھوں نے اس جنگ آزادی میں سکھوں انگریزوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا، اور سکھ فوجیوں کی بہت بڑی تعداد پنجاب سے نکل کر انگریزوں کے ساتھ شانہ بشانہ مقامی جنگجوؤں یا آزادی کے متوالوں یا باغیوں کو کچلنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، اور یہ بہت بڑی سپورٹ مل گئی، بہت بڑی سپورٹ۔ کیوں میں سپورٹ اس لیے کہتا ہوں کہ کانپور میں کیا ہوا۔ کانپور میں آپ کو شاید پچھلی قسط میں ابتدائی طور پر معلومات دے چکا ہوں، وہاں پہ نانا جی تھے، نانا صاحب راؤ، یعنی مرہٹوں کے پیشوا باجی راؤ کا منہ بولا ستیلا بیٹا، لے پالک بیٹا، اس کا ہیڈ کوارٹر، اس کی بیٹھک کانپور میں تھی، اور اس کا بہت بڑا قلعہ بھی تھا، وہاں پہ اپنی فورسز بھی تھیں۔ اس نے کیا اعلان کیا
اس نے کہا انگریزوں کو جو اس کے ملک میں کانپور میں موجود تھے لوگ انگریز آفیسرز، ان کو بولا کہ اپنے بیوی بچوں کو میرے قلعے میں بھیج دو، میں ان کو پناہ دوں گا تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ انگریزوں نے، وہ مرتے کیا نہ کرتے، انہوں نے بیچاروں نے جلدی جلدی اپنے بچوں کو، خواتین کو، سب کو قلعے میں گھسا دیا۔ جب وہ اندر بند ہو گئے قلعے میں تو نانا جی نے کہا انگریز سرکار کو کہ اب آپ کو میرے مطالبات تسلیم کرنا ہوں گے، اگر آپ نہیں کریں گے تو میں ان خواتین اور بچوں کو قتل کر دوں گا، اور اگر آپ مان لو گے تو میں ان کو آزادی کے ساتھ دلی جانے کی اجازت دے دوں گا، بلکہ خود دریائے گنگا عبور کروا کر ان کو وہاں چھوڑ کے آؤں گا۔ اب انگریز پھنسا ہوا تھا، اس نے اب مرتے کیا نہ کرتے والی بات تھی، اس نے کہا جی ایک نہیں 10 شرطیں ہم سے منوا لو۔ اب اگر انگریز مرد وہاں پہ اکیلے ہوتے نا ناظرین، تو ان کے لیے بھاگ نکلنا، پتلی گلی سے نکل جانا، چکما دے کر رفو چکر ہو جانا مشکل نہیں تھا، لیکن مصیبت یہ آن پڑی کہ ان کے بیوی بچے اور خواتین اور بوڑھے ماں باپ بھی وہیں پہ تھے، اس لیے وہ بھاگ نہیں سکتے تھے، جا نہیں سکتے تھے۔ جتنی شرطیں نانا صاحب نے منوانا تھی منوا لی، انہوں نے مانتے گئے۔ اب نتیجہ کیا ہوا کہ اگلی صبح جب ان کو بچوں کو وعدے کے مطابق، عورتوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو انگریزوں کے دریائے گنگا عبور کروا کر دلی پہنچانا تھا، جب کشتیوں میں بٹھا کر ان کو دریا میں چھوڑا، کئی کشتیاں درجنوں کے حساب سے کشتیوں میں بٹھا کر، جب کشتیوں نے کناروں کو چھوڑ دیا تو وہاں پہ نانا صاحب جو تھے، راؤ صاحب، یہ مرہٹوں کے پیشوا، ان کے اشارے پر فائر کھول دیا گیا ان کشتیوں پر۔ اب دریائے گنگا میں اس وقت پانی کم اور خون زیادہ نظر آ رہا۔ جب یہ رپورٹ پہنچی لکھنؤ میں ایک بہت بڑی بریگیڈ موجود تھی جنرل ولسن کے زیر کمانڈ۔ لکھنؤ میں جب یہ رپورٹ پہنچی تو انہوں نے ادھر کا رخ کیا کانپور کا، اور رستے میں آتے ہوئے انہوں نے اودھ سے بھی آنے والے ایک دستے کو، فوجی دستے کو اپنے ساتھ ملایا، اور وہ کانپور کی طرف بڑھے۔ کانپور پر جب یہ 2 بریگیڈز نے مل کر حملہ کیا تو اتنی ہمت اور جرت نہ ہوئی کسی میں کہ کم از کم سامنے کھڑا ہو کے جنگ تو لڑے، لڑائی تو لڑے۔ سب نے اپنی اپنی جان بچانے کی کوشش کی، اور سب سے بڑا سوال اور حیرت کی بات یہ کہ نانا صاحب جو تھے، انہوں نے وہاں سے بھاگنے اور اپنی جان بچانے میں ہی عافیت سمجھی، اپنے قلعے اور اپنے دربار سے نکل کر یہ جنگلوں کی طرف بھاگ گئے۔ کون؟ نانا جی صاحب۔ مگر سبھی تاریخ کی کتابیں ان کے بارے میں مزید کچھ نہیں بتاتی کہ وہ کہاں گئے، کیا بنا ان کا، ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی، ان کی قبر کہاں پہ ہے، کچھ پتہ نہیں۔ تاریخ کی کتابیں خاموش ہیں۔ خیر وہ وہاں سے نکل لیا، اور باقی جو فوجی اور سپاہی ان کے ہتھے چڑھے انگریز کے، انہوں نے یا تو قتل کر دیے یا پھر جنگی قیدی بنا لیے۔ اب جو اس سے اگلی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ تھا سکھوں کے دستوں کا پنجاب سے دلی کی طرف آنا۔ یہاں سے نکل کر سکھوں کے دستے نے جب انگریز کی فوج کو جوائن کیا تو 4 جرنیل مل گئے انگریز فوج کے، جنہوں نے مشترکہ فوج کی کمانڈ کی۔ تب تک ناظرین 5.5 مہینے ہو چکے تھے، جنگجوؤں نے دلی پر قبضہ کر لیا ہوا تھا۔ دلی پر قبضہ کیے ہوئے 5.5 مہینے ہو چکے تھے جب یہ بہت بڑی سکھوں کی بریگیڈ انگریزوں کے ساتھ مل کر پنجاب سے نکل کر دلی کی طرف قبضہ چھڑانے کے لیے گئے۔ 4 جرنیل تھے انگریز جنہوں نے کمانڈ کی سکھوں کی اور انگریز فوج کی۔
انہوں نے اپنی پیش رفت آگے بڑھاتی جاری رکھی، قدم بڑھاتے رہے، اور جیسے ہی یہ دلی کے قریب پہنچے تو ان میں جب کمانڈ میں دیکھا گیا کہ کون کون سے 4 جرنیل بہت بڑے تجربہ کار فوجی انگریز جرنیل تھے، ان کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے بڑے تو تھے، میں نے آپ کو بولا کہ جنرل نیل، جنرل ہالک، جنرل لارنس، ہنری لارنس، اور سب سے بڑھ کر جنرل ولسن۔ اس لڑائی میں دلی میں 6 دن انہوں نے جنگ لڑی، اور وہاں پہ جنرل لارنس جو تھے یہ موقع پر مارے گئے، اور جنرل ہالک جو تھے بہت نامی گرامی اور پرانے فوجی آفیسر تھے، یہ زخمی ہوئے۔ کچھ دن زخمی رہنے کے بعد ان کی وفات بھی ہو گئی۔ یہ نقصان ہوا انگریز فوج کو کہ 2 تجربہ کار جرنیلوں سے محروم ہوئے، لیکن 6 دن کی زبردست لڑائی، اور اس کی بڑی وجہ سکھ فوج کا بہادری کے ساتھ انگریز کے ساتھ کندھا ملا کر لڑائی کرنا جنگجوؤں کے خلاف۔ بالآخر 6 دن کی خون ریزی کے بعد دلی کو آزاد کروا لیا گیا۔ رپورٹ یہ ملی، دلی کی بات سنتے جائیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی۔ یہ ناظرین زمانہ تھا سر سید احمد خان کا، آپ کو پتہ ہے جن اسٹوڈنٹس نے پڑھا ہوا یہ 1857 کی جنگ آزادی کے بارے میں، یہ زمانہ تھا سر سید احمد خان کا۔ سر سید احمد خان نے کیا کیا کہ اپنی حویلی اور اپنے گھر میں کئی بچوں، انگریز کے بچوں، عورتوں اور بچیوں اور بوڑھوں کو پناہ دی، ان کو چھپا لیا، اور اپنے شاگردوں کو، کیونکہ یہ استاد تھے، ساری عمر ان کی ٹیچنگ میں گزری تھی سر سید احمد خان کی، اپنے شاگردوں سے کہا کہ جہاں جہاں تمہیں انگریز بچے، عورتیں اور بوڑھے نظر آئیں ان کو میرے گھر پہنچاؤ یا میری حویلی میں بند کرو، اور انہی اسٹوڈنٹس کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ تم بطور سیکورٹی گارڈ کام کرو گے، ان کی جانیں بچاؤ گے۔ یہ وہ امر تھا، یہ وہ کام تھا جو سر سید احمد نے کیا، اور انگریز کی نظر میں ہمیشہ کے لیے معتبر اور امر ہو گئے۔ جب تک پھر انگریز نے حکومت کی ہے، اگلے 90 سال تک حکومت کی ہے پھر فوج نے، انگریز نے، اور بڑی عزت اور قدر کی نگاہ سے سر سید احمد خان کو دیکھا، جانا اور پہچانا جاتا رہا۔ ہندوستان سے لے کر انگلینڈ تک ان کی جے جے کار رہی۔ جی صاحب، جب یہ دلی کا معاملہ ختم ہوا تو اب 2 بڑے مارکے موجود تھے، 2 بڑے چیلنج سامنے کھڑے تھے۔ پتہ چلا کہ اودھ اور دلی میں، اودھ اور لکھنؤ میں دوبارہ سے جنگجوؤں نے زور پکڑ لیا ہے۔ دوبارہ سے ہندوستانی جنگجوؤں نے زور پکڑ لیا ہے۔ اب ڈیوٹی کس جرنیل کی، کس بریگیڈ کی لگائی جائے کہ ان سے جا کر نمٹے، کیوں کہ وہاں پہ اودھ کے مقام پر، اودھ ملک میں ایک فوجی دستہ پھنسا ہوا تھا، اور ہنری نیل، جنرل ہنری نیل کے کمانڈ میں تھا وہ دستہ، اور وہ گزشتہ تقریباً 20 دنوں سے جنگجوؤں کے ساتھ دفاعی جنگ لڑ رہے تھے، اپنا دفاع کر رہے تھے بڑی جرأت و بہادری کے ساتھ۔ چاروں طرف سے آنے والے جنگجوؤں کو قلعے میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا، اپنا دفاع کرتے رہے، لیکن اس انتظار میں تھے کہ ہمیں ہماری کمک ایک نہ ایک دن ملے گی، اور پھر ملی۔ جب یہ دلی کلیئر ہوا تو پھر اودھ کی طرف انگریز فوج کے دستے بڑھے، اور جا کر ان کو ملے جو وہاں پہ محصور تھے، گھرے ہوئے تھے لوگ انگریز فوج کے، ان کا ساتھ دیا جا کر، ان کو حوصلہ ہو گیا، انہوں نے دیکھ لیا کہ ہماری کمک، ہماری فوج آ گئی ہے، اب ہم ان سے مقابلہ کرنے کے قابل اور اہل ہو گئے ہیں۔ بہادری کے وہاں پر بھی سکھوں نے بڑا میجر رول پلے کیا۔ سکھ فوج نے، جو کیونکہ مقامی تھے، مقامی حالات کو، مقامی موسم کو اور مقامی کمیوں کو، تاہیوں تک کو یہ لوگ جانتے تھے، انہوں نے انگریز سے زیادہ انہوں نے جنگ آزادی کو کچلنے کی پوری صحیح کی، اور اس میں کامیاب بھی رہے۔ اس کے پھر نتائج کیا ہوئے؟ انگریز نے اس کے اوپر قابو پا لینے کے بعد کیا کیا پھر ہندوستانیوں کے ساتھ، وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ اس نے پھر
عذاب توڑا، بڑی سختی کی، بڑی سختیاں کی، بڑے بڑے ظلم کے پہاڑ بھی توڑے پھر انگریزوں نے. جہاں جہاں سے جو رپورٹس ان کے پاس آئی تھی کہ یہ دھواں کہاں کہاں سے اٹھا تھا، ایک ایک جگہ کو چن کر انہوں نے نیست و نابود کر دیا. لیکن بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی. بات یہ بھی ہے، سوال یہ رہ گیا کہ اس جنگ آزادی میں ہلکر اور سندھیا کا کیا رول رہا؟ دو مشہور زمانہ ہندوستان کی تاریخ کے کردار، جن کی اپنی بہت بڑی بڑی فوج تھی. ان کا رول کیا رہا؟ انہوں نے کیا کردار ادا کیا؟ انہوں نے اپنی اپنی فوج کو یہ بظاہر ذاتی طور پر انگریز کے وفادار رہے، سندھیا اور ہلکر دونوں، مگر اپنی فوجوں پر ان کا کنٹرول نہ رہا. جو ہندوستانی فوجیں سپاہی تھے، بھرتی ہوئے تھے، انہوں نے کہا نہیں، ہم نے انگریز کے خلاف لڑنا ہی لڑنا ہے. اب ان کی کمانڈ کرنے کے لیے دونوں ملکوں کی فوج کی، ہلکر اور سندھیا کی فوج کی کمانڈ کرنے کے لیے ایک مرہٹا سردار نے حامی بھر لی. اس کا نام تھا تانیتا ٹوپی. میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں. جس بندے نے ہلکر اور سندھیا کے فوج کی پھر قریب کمانڈ کری، اس کا نام تھا نانیتا ٹوپی. یہ صاحب تھے. ان صاحب نے کمانڈ کری. ظاہر ہے جرنیل بہادر لڑاکا اور تجربہ کار تو تھے، مگر انگریز اور سکھوں کی مشترکہ فوج کے سامنے کھڑے نہ رہ سکے. یہ جنگی قیدی بن گئے نانیتا صاحب. اور بعد میں ان کو جنگ آزادی ختم ہونے کے بعد ان کو پھانسی چڑھا دیا گیا، سزائے موت دے دی گئی. اور ان کے ساتھ بہت سارے سپاہی جنگی قیدی جو تھے، کسی کو تاوان لے کے چھوڑا گیا، کسی کو مار دیا گیا، یا کسی کو ملک بدر کر دیا گیا. یہ سلسلہ ہوا جی. یہ مختصر سے احوال تھے جنگ آزادی کے، یا غدر کے، یا بغاوت کے، جو بھی آپ کہیں، یا خانہ جنگی کے، جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھنے تھے. اور آخری 14ویں گورنر جنرل کے حالات اور واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرنے تھے. میں نے کوشش کری ہے کہ تھوڑے سے تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. امید ہے آپ کو یہ میری کوشش اور کاوش اچھی لگی ہو. جی ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ، اور وہ ہوا کرتا ہے آج کا لفظ. جی، آج کا جو لفظ ہم نے سیکھنا ہے، لفظ ہماری اپنی ہندی زبان کا لفظ ہے جی، اردو کا، خالصتاً استری. سنسکرت سے ہندی میں اور ہندی سے ڈرائیو کر کے اردو میں استعمال ہونے لگا لفظ استری. استری کا مطلب ہے، یہ لوکل لفظ ہے، مقامی، کسی اور زبان کا نہیں ہے، ہمارا اپنا ہے. اس کا مطلب ہوا کرتا تھا خاتون یا بیوی. بیوی کو کہا جاتا تھا استری. آج بھی یہ لفظ بعض اوقات کئی جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے ہندوستان میں. آپ کے یہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے، پہلے یہ تو دیکھ لیں. یہ استری کہتے ہیں بیوی کو. آپ کی خدمت میں میں نے عرض یہ کرنا ہے کہ یہ الف جو ہے، یہ ہم نے زبردستی لگا لیا ہوا ہے ساتھ. یہ اصل لفظ باقی بچا ہے. ستری کیا ہے؟ ستری کہتے ہیں سنسکرت میں، ہندی میں، اردو میں بیوی کو. الف ہم نے شاید اسے آسان بنانے کے لیے یا پھر کسی اور وجہ سے غلطی سے ساتھ لگا لیا، اور اس کو استری ہی کہا جاتا ہے. جی ناظرین، بڑھتے آج کے پروگرام کے تیسرے آخری اور آپ کے فیوریٹ مزیدار سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہوا کرتا ہے آج کی بات. جی، آج کی بات یہ ہے سائیں کہ ہم انسانوں کی زندگی، میری، آپ کی، ہم سب کی، کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہو، کتنی ہی گوناگون کاموں میں رچی بسی اور پھنسی ہوئی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں سے، کچھ افراد سے، کچھ
تعلق داروں سے عقیدت اور خلوص اتنا ہوتا ہے کہ وہ اتنی مصروفیت کے باوجود بھی ہمارے خیالوں سے، ہماری دعاؤں سے باہر نہیں نکل پاتے. ہم انہیں یاد کرتے ہیں اور اپنی دعائے خیر میں ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے نا. ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ خلوص اور تعلق کا دلی رشتہ اور تعلق ہوتا ہے. وہ مصروفیت کے باوجود بھی بھول نہیں سکتے. یہ تھی جی آج کی بات. خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے. فی امان اللہ. رب رکھا پاکستان زندہ باد.